خان کا ایک بہت بڑا رئیس اپنی بیگم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا۔ دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک فقیر نے یہ صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ سارا دسترخوان اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو۔ عورت نے حکم کی تعمیل کی۔ جس وقت اس نے اس فقیر کا چہرہ دیکھا تو دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس کے شوہر نے اس سے پوچھا، بیگم آپ کو ہوا کیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ جو شخص فقیر بن کر ہمارے گھر پر دستک دے رہا تھا وہ چند سال پہلے اس شہر کا سب سے بڑا مالدار اور ہماری اس کوٹھی کا مالک اور میرا سابق شوہر تھا۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دونوں دسترخوان پر ایسے ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جیسا کہ آج کھا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کھانا دے دو۔ یہ شخص دسترخوان سے اٹھا اور اس فقیر کی اس قدر پٹائی کی کہ اسے لہو لہان کر دیا۔ نہ جانے اس فقیر نے کیا بد دعا دی کہ اس کے حالات دیگر گوں ہو گئے، کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ شخص فقیر و کلاش ہو گیا۔ اس نے مجھے بھی طلاق دے دی۔ اس کے چند سال گزرنے کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آ گئی۔ شوہر بیوی کی یہ باتیں سن کر کہنے لگا، بیگم کیا میں آپ کو اس سے زیادہ تعجب خیز بات نہ بتلاؤں؟ اس نے کہا، ضرور بتائیں۔ کہنے لگا، جس فقیر کی آپ کے سامنے آپ کے سابق شوہر نے پٹائی کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ کتاب العبر گردش زبانہ کا ایک عجیب نظارہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدمست مالدار کی ہر چیز، مال، کوٹھی، حتیٰ کہ بیوی بھی چھین کر اس شخص کو دے دی جو فقیر بن کر اس کے گھر پر آیا تھا، اور چند سال بعد پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو فقیر بنا کر اسی کے در پر لے آیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ تاریخ ایسے عبرت آموز واقعات سے بھری پڑی ہے، شرط یہ ہے کہ انسان اس سے عبرت پڑے۔ آج کی اس ویڈیو سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوا کرتا ہے، اور جو شخص شکر ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو دوست نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ بھی پھر اسے دھتکارتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج ڈیلی جمیل لازمی لائک کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ